ویلکم ٹو ایپیسوڈ 30۔ میرا نام ماجد حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ناولز بائی ماجد۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر دیں۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ التمش خانزادہ ٹرائل روم کا دروازہ اپنے بوٹ والا پاؤں مارتے ہوئے دھاڑ سے دروازہ کھولتے دروازہ اندر سے لاک کر چکا تھا۔ زمر خان دیوار کے ساتھ لگے کپڑے ہاتھ میں پکڑے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری اس طرح اندر آنے کی؟ اوقات جانتے ہو اپنی؟ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑا ڈریس زمین پر پھینکتے اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے چیخی تھی۔ اپنی چادر وہ اتار کر ہینگر پر لٹکائے ہوئے تھی۔ وہ اس کے سامنے بغیر چادر کے فٹنگ والے سیاہ فراک میں کھڑی تھی، جس میں اس کے شعلہ بار بدن کی خوبصورتی پوری طرح اجاگر ہو رہی تھی۔ نقوش تو قیامت تھے، بدن بھی قیامت تھا۔ التمش اسے دیکھتے ناگواری سے نگاہیں پھیر کر رہ گیا تھا۔ اصولاً تو اسے چادر سے اپنا وجود ڈھکنا چاہیے تھا، مگر وہ اس کے سامنے کھڑی سے شعلہ بار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری اندر آنے کی؟ وہ التمش خانزادہ کو نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھتے پاگل ہوتے چیخی تھی۔ اپنی اوقات اور حیثیت اچھی طرح جانتا ہوں۔ ہمت مجھ میں بھی ہے بہت کچھ کرنے اور کہنے کی، مگر آپ بتائیں، آپ اپنی حیثیت مقام جانتی ہیں؟ کیا کر رہی تھی پھر آپ؟ وہ زمر خان کے قریب ہوتے اس کے اطراف میں دونوں بازو رکھ گیا تھا۔ التمش خانزادہ کو خود کے اتنے قریب دیکھتے اس کی سانسوں میں آگ بھڑکی تھی، آنکھوں میں سرخی گہری ہوئی تھی۔ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا تم پر۔ ہمت کیسے ہوئی ہمت کیسے ہوئی تمہارا زمر خان کے اتنے قریب آنے کی؟ گولیوں سے تمہارا وجود بھون ڈالوں گی اگر دوبارہ میرے اتنے قریب آئے۔ وہ اس کے گریبان کو مٹھیوں میں جکڑتے اسے خود سے دور ڈھکیلتی گھرائی تھی۔ التمش خانزادہ پیچھے کو ہوتے اپنی کنپٹی سہلاتے اپنی رگوں میں بھڑکتے خون پر قابو پانے لگا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ وہ مقابل کی اتنی تذلیل پر کبھی اس کا چہرہ نہ دیکھتا، مگر وہ دوری سہ نہیں سکتا تھا، مگر اس پر کسی کی نگاہ نہیں سہ سکتا تھا۔ وہ کسی کو دیکھتے وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پاگل جنونی تھا مقابل کے لیے۔ باہر نکلو، مجھے چینج کرنا ہے، زمر خان اسے گھورتے ہوئے بولی۔ آپ چینج نہیں کر سکتی۔ وہ زمین پر نگاہیں گاڑے گہرے سانس لیتا سرد اٹل لہجے میں بولا۔ ہاؤ ڈیئر یو، ہو یو آر ٹو اسٹاپ می فرام آل دس، یو ایڈیٹ۔ تم ہوتے کون ہو مجھے اس سب سے روکنے والے، یو بلڈی گوار۔ وہ انگلش میں بولتے ہوئے گھرائی تھی۔ اپنی اوقات اپنی حیثیت جانتا ہوں، آپ سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، انگلش بھی آپ سے اچھی بولتا ہوں، گالی نہ سنتا ہوں نہ دیتا ہوں، بہت عزت کرتا ہوں آپ کی، مگر گالی نہیں سنوں گا، اس لیے آئندہ بولنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیجیے گا۔ التمش خانزادہ انگلش میں بولتے اس کی سرمئی گہری آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ کیا کرو گے تم؟ کر بھی کیا سکتے ہو تم؟ مجھے یہاں چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ نکلو یہاں سے، تمہارے جیسے کئی گارڈز ساویار خانزادہ میرے قدموں میں ڈھیر کر دے گا۔ زمر خان نے اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے شعلہ بار لہجے میں لفظ چبائے تھے۔ زاویار خانزادہ میرے جیسے کسی گارڈ کی آپ کے نزدیک پرچھائی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ وہ التمش خانزادہ پر اعتبار کرتا ہے، اس لیے آپ کو میرے ساتھ اتنی دور بھیج دیا، ورنہ کبھی بھی آپ حویلی سے باہر نہ نکل سکتی۔ التمش خانزادہ اس کی طرف دیکھتے استہزائیہ مسکرایا تھا۔ التمش خانزادہ کی بات پر زمر خان نے اپنی سانس باہر خارج کرتے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ چادر اوڑھیے اور باہر نکلیے، ورنہ آئندہ کہیں بھی لے کر نہیں آؤں گا۔ التمش خانزادہ نے اسے دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں نہیں؟ میں یہاں چینج کر سکتی۔ وہ اس کی طرف دیکھتی اپنی ٹون درست کرتے جھنجھلائی تھی۔ جانتی تھی زاویار خانزادہ التمش کے بغیر اسے کہیں نہیں جانے دے گا، اور وہ زاویار خانزادہ کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ اس کی موجودگی میں وہ اپنی گردن تک نہیں اٹھا سکتی تھی، یہاں تک کہ سر سے چادر بھی سرکاتی، کجا کے سر سے چادر بھی سرکاتی۔ زاویار خانزادہ کے سامنے اس کی سانسیں رک جاتی تھی۔ سنا تو ہوگا گھر سے باہر کپڑے اتارنے والی عورت پر لعنت برسائی گئی ہے۔ وہ زمین پر پڑا ڈریس دیکھتے شرر پار لہجے میں بولا تھا۔ ہاں اچھا۔ زمر خان اس کی طرف دیکھتے ہنسی تھی۔ التمش خانزادہ نے اسے غصے سے گھورا۔ پھر تو تم سب مردوں پر بھی خوب لعنت ہونی چاہیے جو ہنی مون پر اپنی بیویوں کو لے کر جاتے ہیں، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ زمر خان کی بات کا مطلب سمجھتے التمش خانزادہ کی رنگت سرخ انار ہوئی تھی۔ وہ اتنی بے باکی سے یہ سب کہہ دے گی وہ سوچ نہیں سکتا تھا۔ تم ایسا کرنا، تم اپنی بیوی کو لے کر ہنی مون پر لے کر نہ جانا، جب تم اسے کپڑے نہیں اتارنے دو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ بے تحاشا ہنستے ہوئے سرخ ہوتے ہوئے بولی۔ ہنستے ہوئے اس کے گلابی رنگت سرخ ہونے لگی تھی۔ التمش خانزادہ اپنی پچھلی گردن سہلاتے اپنی مٹھی سختی سے دبوچ گیا۔ وہ اپنی بے باک باتوں سے اس کا میٹر گھما چکی تھی۔ چادر اوڑھیے، باہر آئیے،
آپ یہاں پر کیا کچھ کر رہی ہیں؟ ایک بار رپورٹ خان کے پاس جائے گی، پھر کیا ہوگا آپ اچھی طرح جانتی ہیں۔ خان کو بھی یہ سب پسند نہیں ہے۔ وہ سختی سے کہتے دروازے کی چٹکنی کھول چکا تھا۔ 1 سیکنڈ میں باہر ہوں آپ، ورنہ دوسرے سیکنڈ خان کو کال چلی جائے گی۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں گراتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ زمر خان نے گہری سانس لیتے خود پر قابو پایا تھا۔ دوسرے لمحے وہ دل ہی دل میں زاویار خانزادہ کو گالیاں دیتے چادر اوڑھتے باہر نکلی تھی۔ زمر خان باہر آتے التمش خانزادہ کو گھورتے ہوئے ڈریسز کے ریک کی طرف بڑھ گئی تھی۔ التمش خانزادہ اپنے کندھے پر شال جھٹکتے اس کے پیچھے بڑھا۔ 20 ڈریسز اپنی مرضی کے سلیکٹ کرتے، کاؤنٹر پر پہنچا دو۔ وہ التمش کو گھورتے سیلز مین کو حکم دیتے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پیمنٹ کر کے میرا یہ کارڈ اور یہ تمام ڈریسز میرے گارڈ کو دے دینا۔ وہ کاؤنٹر پر کھڑے سیلز مین کو اپنا کریڈٹ کارڈ پکڑاتے التمش خانزادہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ التمش خانزادہ اس کے قریب کھڑا سچ سپاٹ انداز میں سامنے دیکھ رہا تھا۔ زمر خان التمش خانزادہ کو گھورتے ہوئے شاپ سے نکل آئی۔ التمش خانزادہ نے جبڑے بھینچے سے شاپ سے باہر جاتے دیکھا۔ جلدی کرو، التمش سیلز مین کو دیکھتے غصے سے گرجا تھا۔ اس نے جلدی جلدی ڈریسز کا بل بناتے کارڈ سویپ کرتے التمش خانزادہ کو کارڈ پکڑایا تھا۔ التمش خانزادہ ڈھیروں ڈریس کے پیکٹ پکڑے باہر آیا۔ وہ باہر کہیں نہیں تھی۔ التمش خانزادہ کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ وہ سامنے ہی کھڑی فون پر بات کر رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ چلیے، التمش خانزادہ نے اسے دیکھتے سپاٹ لہجے میں کہا۔ مجھے ابھی اور شاپنگ کرنی ہے۔ زمر خان نے اسے دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے لگتا ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ باقی شاپنگ بیگ میں نہیں اٹھا سکوں گا، التمش خانزادہ نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ یہ اتنی پاٹی دکھانے کے لیے بنائی ہے؟ اور میں نے تو سنا تھا التمش خانزادہ بہت بہادر ہے، زاویار خانزادہ کے سامنے دشمن کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر اسے موت دیتا ہے۔ تم تو چند شاپنگ بیگ نہیں اٹھا سکتے۔ وہ اسے تپاتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ التمش خانزادہ کی رگوں میں دوڑتا خون 100 سینٹی گریڈ پر بوائل ہو رہا تھا۔ پورے وجود کی رگیں پوری طرح ظاہر ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کسی بھی لمحے اس کا میٹر شارٹ ہو جائے گا۔ وہ اپنے بھاری قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ یکدم وہ رکا۔ ایک لڑکا سامنے سے آتا زمر کے پاس سے گزرا تھا۔ التمش خانزادہ نے تیزی سے زمر کی طرف بڑھتے شاپنگ بیگ زمین پر پھینکتے اس کی کلائی بے دردی سے دبوچی۔ التمش! وہ التمش کے ہاتھ اپنی کلائی میں دیکھتے چیخی تھی۔ شش! آواز نیچے، ورنہ گاڑی تک لے جانے سے پہلے گولی مار دوں گا۔ التمش خانزادہ نے گھراتے ہوئے سرخ آنکھوں سے دیکھتے اپنی بند مٹھی بے دردی سے کھولی۔ اس کی ہتھیلی سے کارڈ نکال کر التمش خانزادہ نے کارڈ دیکھا جو کسی پروڈکشن ہاؤس کا تھا۔ اس نے وہ کارڈ پڑھتے الجھن بھری نگاہوں سے زمر خان کو دیکھا۔ کیا ہے اس کارڈ میں؟ ہاں بتاؤ مجھے۔ زمر خان نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ مارتے غصے سے دہکتے لہجے میں پوچھا۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پر شک کرنے والے، میری کلائی پکڑنے والے؟ یہ کارڈ مجھے زمین پر پڑا ملا تھا، جسے اٹھا کر پکڑ لیا، اور تم سمجھ رہے ہو مجھے کسی نے دیا ہے؟ اتنا ہلکا کردار کا سمجھتے ہو مجھے؟ تم جیسے چھوٹے لوگوں کے کردار نہیں ہوتا۔ تم زمر آلیان خان کا نہ صرف سٹیٹس اونچا ہے، مگر زمر آلیان خان کا نہ صرف سٹیٹس اونچا ہے بلکہ کردار بھی اونچا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے کارڈ پکڑتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے کرتے اس کے منہ پر مارتے لفٹ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ التمش خانزادہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے تمام شاپنگ بیگ زمین سے اٹھائے زمر خان کی طرف بڑھا۔ زرمش آریان خانزادہ کے آفس کے کمرے کا دروازہ نوک کرتے آفس میں داخل ہوئی۔ آریان خانزادہ نے اسے آفس میں داخل ہوتے دیکھ لب بھینچے، کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے اسے خون آشام نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں ابرو اچکائے تھے۔ وہ 3 دن بعد ہاسپٹل آیا تھا۔ وہ مقابل کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے اپنے سامنے آنے سے منع بھی کر رکھا تھا۔ جے کے مر چکا تھا، ابھی سے اس ناپاک وجود سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ زرمش کہیں نہ کہیں اس کی حقیقت سے واقف تھی۔ فرنینڈس کو اس نے مارا، اس کی اور ازلان کی حقیقت سے وہ واقف تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ جے کے ہاتھ لگے، جے کے اس کی اصل شناخت سے واقف ہو سکے۔ اب جے کے مر چکا تھا، اسے سامنے کھڑے حاکم خان اور رائنا خان کی بیٹی سے کوئی مطلب نہیں تھا، جس کی آنکھوں کی رنگت سے اسے نفرت تھی۔ وہ زرمش کو سر سرخ نگاہوں سے گورتے کرسی سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ وہ اس وقت لائٹ گرے جینز پر لائٹ گرے سیلف لانگ شرٹ میں ملبوس تھی۔ کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ کیا کہا تھا ڈاکٹر ماہین کے پاس سے مت ہلا کرو؟ آریان خانزادہ نے سر سپاٹ لہجے میں گھورتے ہوئے لفظ چبائے۔ وہ ڈارک پرپل کلر کی سٹائلش سی لانگ شرٹ پہنے ہوئی تھی، جس کے نیچے بیل شیپ میں ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ سر پر وہ پرپل کلر کا سمپل سا پیور کا دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی۔ میک اپ میں ہونٹوں سے وہ چمکتا گلوز لگائے ہوئے تھی۔
گال جو اس کی قید میں زرد ہو گئے تھے اب گلاب کی طرح سرخ دکھائی دے رہے تھے۔ وہ کرسی سے ٹیک لگائے اس کے خوبصورت نقوش کو سر سپاٹ مگر گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سبز آنکھیں مقابل کے عارض پر مرکوز تھی جس کی سرخ رنگت اسے بری طرح چبھ رہی تھی۔ شاید اس نے میک اپ کر رکھا ہے۔ آریان خان زادہ نے اسے سرد آنکھوں سے گھورتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ مقابل کے گالوں پر اسے مصنوعی رنگت برداشت نہیں ہوا تھا۔ آریان خان زادہ نے جھنجھلاتے ہوئے اپنی گردن آگے سے ہلائی۔ بولو کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ آریان خان زادہ نے اس کی خاموشی پر کرسی سے سیدھے ہوتے ٹیبل پر اپنے دونوں بازو زور سے مارے تھے۔ ٹیبل پر پڑی چیزیں تھر تھرائی تھیں۔ زرمیش اس کے ٹیبل پر ہاتھ مارنے پر بری طرح اچھلی تھی۔ مجھے اپنا موبائل چاہیے، زرمیش نے بمشکل کہتے ٹیبل پر رکھے اپنے موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ آریان خان زادہ نے ٹیبل پر نگاہیں دوڑائیں جہاں اس کا موبائل پڑا تھا۔ اٹھاؤ اور جاؤ یہاں سے، آئندہ نہ تمہیں اور نہ تمہارے موبائل کو یہاں دیکھو۔ آریان خان زادہ غصے سے اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے کرایا تھا۔ زرمیش اس بات میں سر ہلاتے ٹیبل کی طرف بڑھتے اپنا موبائل اٹھاتے جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کی طرف بڑھتے اس کے لبوں سے سسکاری نکلی تھی۔ ہڑبڑاہٹ میں وہ ان بیلنس ہوئی تھی۔ پاؤں میں بری طرح درد ہو رہا تھا۔ جو کچھ دن پہلے مڑا تھا وہ دیوار سے ٹیک لگائے سسکتے ہوئے تھوڑا سا جھکے اپنے پاؤں کو دیکھنے لگی۔ دوپٹہ سر سے پھسلتے ایک کندھے پر جھول گیا تھا۔ اس کے جھکنے پر آریان خان زادہ کے جبڑے بری طرح بچھے تھے۔ جھکنے سے سینے کی گہرائیاں واضح ہو گئی تھی۔ دوپٹہ اوڑھو اپنا، وہ غصے سے ٹیبل پر مکہ مارتے گھرایا۔ زرمیش نے اس کی بات پر سیدھا ہوتے جلدی سے اپنا دوپٹہ اپنے سر پر لیا۔ وہ آریان خان زادہ کی نگاہیں خود پر پڑتے محسوس کر چکی تھی۔ اب رنگت خون چھٹکانے لگی تھی۔ عارض کی رنگت مزید سرخ قندھاری ہو چکی تھی۔ بلڈ تھرسٹ 20 کی نگاہ اپنے بدن پر اسے تیر کی طرح چبھی تھی۔ اس کا بس چلتا وہ ان سبز آنکھوں کو نوچ ڈالتی مگر اپنے چہرے پر ان سبز آنکھوں کی نگاہ پڑنے نہ دیتی۔ اسے مقابل سے جتنا خوف آتا تھا اتنی نفرت بھی تھی۔ اپنے غم زدہ دن اس نے بے پردہ اس کی پناہوں میں گزارے تھے۔ اتنا خوف، اتنی شدت تھی کہ اسکیریسٹ اینیمل کی کہ وہ اپنا آپ بھول جاتی تھی۔ ساحر خان کی موت کا غم اور مقابل کی ذہنی ٹارچر کرنے سے اس کی ذہنی کنڈیشن اتنی خراب ہو چکی تھی۔ آج بھی وہ اس بلڈ تھرسٹ 20 کی دہشت اور اس کے تھپڑوں سے وہ آج بھی سو نہیں پاتی تھی۔ مقابل کا اتنا خوف تھا اسے کہ اسکول میں کسی بچے کی طرح یہاں اس سے ہر بات کی اجازت لینی پڑتی تھی، یہاں تک اپنا موبائل تک اس کے پاس رکھوانا پڑتا تھا۔ بے بسی یہ تھی مقابل کی دہشت اس کی رگ رگ میں سمائی تھی۔ وہ اس کے دہشت میں اس کی ہر بات ماننے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ وہ سامنے بیٹھے بلڈ تھرسٹ بیسٹ کی سبز آنکھوں میں اپنے لیے نفرت کے شرارے دیکھ سکتی تھی۔ پھر بھی پتہ نہیں کیوں وہ اس پر اپنا حق جتاتا تھا، اپنی نفرت بھری اس قید سے آزاد نہیں کرتا تھا۔ مگر وہ اس کی اس قید سے چھٹکارا پانے کا طریقہ اب سوچ چکی تھی۔ آریان خان زادہ کی سبز آنکھیں اس کے عارض پر تھیں جو خون چھلکا رہے تھے۔ زرمیش نے آریان خان زادہ کو ایک نظر دیکھتے رخ پلٹ گئی۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے کھولنے کی کوشش کرتے وہ ہڑبڑاتے اور گھبراہٹ میں لاک لگا گئی تھی۔ وہ بلڈ تھرسٹ 20 کی نگاہیں ابھی بھی خود پر محسوس کر رہی تھی۔ زرمیش نے اپنے لاک کھولنے کی کوشش کی جو اس سے ہڑبڑاہٹ اور خوف سے کھل نہیں رہا تھا۔ اس کی شرٹ بہت سٹائلش تھی۔ بیک پر پرپل کلر کی وے شیپ نیٹ لگی تھی جس کی وجہ سے کچھ حد تک اس کی بیک پر سیاہ پردے کی سٹریپ واضح ہو رہی تھی۔ خود کو اس نے دوپٹے سے اچھی طرح کور کیا ہوا تھا مگر اب ہڑبڑاہٹ میں وہ دوپٹہ ہی کیری نہ کر پا رہی تھی۔ زرمیش نے اپنے ہلکے سلکی بالوں پر لگے کیچر کھولتے اپنے سلکی بالوں سے اپنی کمر ڈھانپنی چاہی۔ آریان خان زادہ جبڑے بھینچے کرسی سے اٹھتا اس کی طرف بڑھا۔ زرمیش نے اس کے قدموں کی دھمک خود کی طرف بڑھتے دیکھ تیزی سے لاک گھمایا۔ وہ اس کی نام ایک بار اور گھماتے اسے پھر سے لاک کر چکی تھی۔ زرمیش نے پلٹتے ہوئے اب روحان سے ہوتے آریان خان زادہ کو دیکھا جو اس کی طرف بڑھتے اس کے دونوں اطراف میں دیوار پر اپنے ہاتھ رکھ کے اسے محصور کر گیا تھا۔ زرمیش نے خوفزدہ نگاہوں سے اس کی سبز آنکھوں میں جھانکا۔ اتنی معصوم ہو نہیں تم جتنی دکھتی ہو مس خان، آریان خان زادہ نے اس کے سرخ عارض کو جلتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے عارض پر لگے اس کے سرخ رنگ سے جلن ہوئی تھی۔ زرمیش اس کے قریب آنے پر اسے سانس روکے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت قریب سے اس کے عارض پر نگاہیں جمائے اپنی سلگتی دہکتی سانسیں اس پر چھوڑ رہا تھا۔ کیا لگایا ہے بالوں پر؟ آریان خان زادہ کے سوال پر اس کی سانسیں مزید رکی تھی۔ آج اس نے میک اپ کیا تھا، گالوں پر بلشر لگایا تھا۔ پچھلے 2 دن سے وہ نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگا آج بھی وہ بلڈ تھرسٹ 20 نہیں آئے گا۔ صبح سے وہ اپنے گالوں کو دوپٹے سے رگڑ رگڑ کر کئی مرتبہ صاف کر چکی تھی۔ جانتی تھی مقابل کو اس کے عارض سے کوئی گہری دشمنی تھی
وہ اپنی قید میں اسے گال چھونے سے منع کر چکا تھا۔ وہ جانتی تھی آریان خانزادہ اس کے گالوں پر سرخی برداشت نہیں کرے گا۔ کچھ نہیں لگایا۔ زرمش نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے وہ مشکل سانس لیتے جواب دیا، سچ بتاؤ۔ آریان خانزادہ نے اس عارض کو خون آشام نگاہوں سے دیکھتے دروازے پر غصے سے مکہ مارا۔ دوپٹہ رگڑا تھا۔ زرمش لرزتے ہوئے جلدی سے اپنا دوپٹے کا کونا آریان خانزادہ کی طرف بڑھتے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھا۔ کیوں؟ آریان خانزادہ نے اس کے معصومیت بھرے انداز پر دانت پیسے تھے۔ وہ جانتا تھا اتنی معصوم ہے نہیں جتنی اس کے ڈر کی وجہ سے وہ دکھائی دینے لگتی ہے۔ وہ میک اپ لگایا تھا اس لیے، زرمش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بھیگے لہجے میں بتایا۔ جب میک اپ لگا دیا تھا تو پھر دوپٹے سے رگڑا کیوں؟ آریان خانزادہ نے اس کے عارض پر گہری نگاہ ڈالتے غصے سے دانت کچکچائے تھے۔ دوپٹہ رگڑنے سے اس کے گالوں کا حشر بگڑا ہوا تھا۔ قریب سے دکھائی دے رہا تھا اس نے کتنی بے دردی سے اپنے عارض پر یہ دوپٹہ رگڑا ہے۔ پتہ نہیں، مجھے لگا آپ کو میرا میک اپ لگانا پسند نہیں آئے گا، مجھے تھپڑ مارو گے۔ زرمش اس کے سبز آنکھوں میں دیکھتے بھیگے لہجے میں بولی، مجھے کیوں نہیں پسند آئے گا تمہارا میک اپ لگانا؟ مجھے کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ تھپڑ تو تمہیں اس لیے مارے تھے کیونکہ تم رائنا اور حکیم خان کی بیٹی ہو، یعنی میرے دشمن کی بیٹی ہو۔ تمہیں تھپڑ مارنے سے میرے دل میں ٹھنڈک پڑتی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولتے اس سے دور ہوتے، اپنے کف کھولتے انہیں کوہنیوں تک فولڈ کر گیا تھا۔ اس کے بدن سے اٹھتی کستوری خوشبو اس کے حواس سلب کر رہی تھی۔ زرمش اس کے دور ہونے پر رخ پلٹے ہوئے لاک کھولنے لگی۔ میک اپ ہے تمہارے بیگ میں؟ آریان خانزادہ کے سوال پر زرمش کی سانسیں سینے میں اٹکی تھی۔ وہ اسے میک اپ لگانے کی سزا ضرور دے گا، وہ جانتی تھی، مگر کیا سزا دے گا یہ نہیں پتا تھا۔ ہاں ہے، زرمش نے اپنا رکا سانس مشکل سے بحال کرتے مڑتے ہوئے روحان سے لہجے میں جواب دیا، دیٹس گریٹ، تم واقعی میں معصوم دکھتی ہو، مگر ہو نہیں۔ آج کل کی لڑکیوں کے سارے گن ہیں تم میں۔ وہ اس کی بیگ پر لگی نیٹ کو یاد کرتے تپش زدہ لہجے میں انگارے چباتے اپنی چیئر کی طرف بڑھتے۔ اس پر بیٹھتے ہوئے زرمش پر نگاہیں گاڑ گیا تھا۔ نکالو میک اپ اور میرے سامنے اپنے گالوں پر لگاؤ تاکہ تمہیں پتہ چلے مجھ سے بالکل فرق نہیں پڑتا، تمہارے گالوں پر میک اپ ہو یا کسی کا بھی لمس، آریان خانزادہ کو فرق نہیں پڑتا۔ آریان خانزادہ نے زرمش کو گھورتے زہر خندق لہجے میں کہا۔ وہ مقابل سے آج ہر تعلق ختم کرنا چاہتا تھا، اپنے اندر بڑھتی اس کی پوزیسو کو بھی ختم کرنا چاہتا تھا، جو اس کے لیے اس نازک وجود اور اس کے گالوں کے لیے بڑھتی جا رہی تھی۔ زرمش اس کے حکم پر اسے بھیگی اسٹل نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ میک اپ کرنے کی سزا دے گا، وہ حیران تھی۔ لگاؤ میک اپ، وہ اسے اسٹل کھڑے دیکھ ٹیبل پر مکہ مارتے ہوئے دھاڑا تھا۔ زرمش اس کی دھاڑ پر بری طرح لرز رہی تھی۔ اس نے اپنے بیگ سے جلدی سے پنک لپسٹک اور چھوٹا سا مرر نکالا۔ وہ اپنے کپ کپاتے ایک ہاتھ میں مرر پکڑے دوسرے ہاتھ سے پنک لپسٹک گالوں پر لگا کر اسے رب کرنے لگی۔ آریان خانزادہ سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ اپنے گالوں کو خود چھو رہی تھی، اس کے خون میں شرارے دوڑ رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں اسے ان گالوں سے obsession ہو رہی تھی۔ نفرت بھرے جنون میں وہ ان عارض سے obsessed ہو چکا تھا۔ زرمش نے آریان خانزادہ پر نگاہ ڈالی جو آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ زرمش نے جلدی سے وہ لپسٹک اپنے لبوں پر لگائی۔ اس نے بیگ سے کپ کپاتے ہاتھوں سے ہائی لائٹر نکالتے عارض پر لگایا۔ جو میک اپ پروڈکٹ اس کے بیگ میں تھے اس نے سارے استعمال کر لیے تھے۔ اسے جلدی جلدی مقابل سے جان چھڑوانی تھی۔ ہو گیا میک اپ، اب جاؤں؟ زرمش کی بات پر آریان خانزادہ نے سبز آنکھیں کھولی۔ اسے دیکھتے وہ اپنی نگاہیں اسی لمحے پھیر گیا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ دھمکنے لگا تھا، اس کا دو آتشہ روپ دہک اٹھا تھا۔ آج پہلی مرتبہ اسے اپنی دی ہوئی سزا پسند نہیں آئی تھی۔ زرمش بھیگی نگاہیں اس پر گاڑے ہوئے تھی۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے اس پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ جاؤ یہاں سے، اور آئندہ مجھے نظر نہ آؤ، نہ میرے آس پاس، نہ میرے آفس میں۔ آریان خانزادہ نے لیپ ٹاپ اسکرین پر گاڑے برفیلے لہجے میں کہا۔ زرمش رک پلٹے جلدی سے لاک گھماتے دروازہ کھولتے نکل گئی تھی۔ زرمش کے جانے کے بعد آریان خانزادہ غصے سے جبڑے بھینچے لیپ ٹاپ بند کرتے چیئر سے اٹھا۔ جے کے مر چکا تھا، اب اس کا کام ختم ہو چکا تھا۔ اس ہسپتال میں ڈاکٹر بن کر کام کرنے کا اس کا مقصد ختم ہو چکا تھا۔ وہ اپنے گرے کوٹ کو کرسی سے اٹھائے اسے بازو پر ڈالے، اپنا موبائل گاڑی کی چابیاں اٹھائے اپنے بھاری قدموں سے باہر نکل آیا تھا۔ آریان خانزادہ کے بھاری قدموں کا رخ ہاسپٹل کے گیٹ سے باہر اپنی گاڑی کی طرف تھا۔ وہ اپنا کوٹ بازو پر ڈالے تیز تیز قدموں سے آگے بڑھتا یکدم اسی وجود سے ٹکرایا تھا جس کے بدن سے اٹھتی سندل خوشبو آریان خانزادہ کے حواس بند کر دیتی تھی۔ وہ بہت بری طرح اس کے چوڑے سینے سے آن ٹکرائی تھی۔
آریان خانزادہ نے جبڑے بھینچے، اسے بازو سے جکڑے، خود سے علیحدہ کرتے دور کیا۔ زرمش کے بال اس کی شرٹ میں بری طرح اٹکے تھے۔ کھچ پڑنے پر سسکتے ہوئے وہ پھر سے اس کے سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ زرمش کے نرم لب آریان خانزادہ کی شرٹ سے آن ٹکرائے تھے۔ زرمش جلدی سے اس سے دور ہوئی۔ آریان خانزادہ کی آنکھوں میں چنگاریاں سی بھڑکی تھی۔ اس کے بال بے دردی سے اپنے بٹنوں سے چھڑواتے، اسے گاڑی کے ساتھ بے دردی سے پٹکنے کے انداز میں لگایا۔ زرمش نے درد سے آنکھیں میچی اور سسکی لی۔ آریان خانزادہ نے اتنی بے دردی سے بال چھڑوائے تھے، کتنے ہی بال آریان کی شرٹ کے بٹن میں اٹکتے ٹوٹ گئے تھے۔ وہ درد سے سسکی لیتی آنکھیں کھولے اس کی شرٹ پر نگاہیں گاڑ گئی تھی، جہاں پنک لپسٹک کا مارک لگا تھا۔ آریان خانزادہ نے اپنی شرٹ پر اس کے لپسٹک کا نشان دیکھتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اسے اتارتے دور اچھالی۔ شرٹ زمین پر گری تھی۔ اب وہ اس کے سامنے وائٹ سینڈو میں کھڑا تھا۔ زرمش کی ہراساں نگاہیں اس کے سینے سے نظر آتے سکس پیک سے ہوتے اس کے کندھے پر لگے سٹیچز پر تھی۔ وائٹ سینڈو سے اس کے کسرتی بدن پر لگے ڈھیروں سارے زخم نظر آ رہے تھے۔ وہ بے یقینی سے ان زخموں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی اگر مقابل کو اتنے زخم آئے ہیں تو زخم دینے والے کا تو اس نے کیما بنا دیا ہوگا۔ زرمش مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ وہ اسی لمحے بنا کچھ سوچے سمجھے بھاگتے ہوئے پچھلے گیٹ کی طرف بڑھی۔ آریان خانزادہ اسے یوں بھاگتے ہوئے دیکھتے اپنی مٹھیاں سختی سے دبوچ گیا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ حیدر خان کی گاڑی سے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ وہ پچھلے گیٹ کی طرف آخر کہاں جا رہی تھی؟ وہ اپنی گاڑی کی چھت پر مکے مارتے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے اس کی طرف تیزی سے بڑھا۔ زرمش پچھلی سڑک کی طرف بڑھتے جتنا تیزی سے بھاگ سکتی تھی بھاگ رہی تھی۔ بلڈ تھرسٹ 20 نے اب تک جتنے قتل کیے، اس کے سامنے جتنے آدمیوں کو بے دردی سے مارتے ان کا کیما بنا دیا تھا، وہ اس کے سامنے آ رہے تھے۔ اس کی دہشت پھر سے اس کے پور میں سمائی تھی۔ آریان خانزادہ اس کے نازک وجود کی رفتار دیکھتے گہرے سانس لیتے جبڑے بھینچے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ تھا تو نازک مگر بڑا خطرناک۔ وہ اسے اپنے پیچھے دوڑائے اس کے سٹیچز لمحوں میں ادھیڑ چکی تھی۔ آریان خانزادہ نے گہرا سانس لیتے پسینے سے تر ہوتے اپنے پیٹ کی طرف نگاہ ڈالی۔ اس کی سینڈو رنگ دار ہو چکی تھی۔ اس نے شربار خون آشام نگاہوں سے سامنے دیکھا۔ وہ اس کے خطرناک اور سنسان سڑکوں پر پاگلوں کی طرح برق رفتاری سے بھاگ رہی تھی۔ وہ اس کی پھرتیاں دیکھتے حیران تھا۔ اس کے سامنے سانسیں روک لیتی تھی، مگر اب ایسے بھاگ رہی تھی جیسے وہ کوئی چھلاوا ہو۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا۔ اس سڑک پر اسے کیسے اکیلا چھوڑ سکتا تھا؟ اسی سڑک پر تو وہ اسے تنہا ملی تھی۔ اگر وہ اسے ساتھ لے جا سکتا تھا تو کوئی بھی لے جا سکتا تھا۔ وہ اب پوری قوت لگا کر اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ پیٹ میں اٹھتے جان لیوا درد کو نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ وہ آج اس ناپاک وجود کے بخیے ادھیڑ دینا چاہتا تھا، جو رات کے اندھیرے میں سیاہ چادر میں لپٹی بھاگ رہی تھی۔ چادر تک اب اس کے وجود سے سرکتی جا رہی تھی۔ وہ آج اس کا ڈر ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتا تھا، اسے اس گھنے جنگل میں زندہ زمین میں گاڑ کے۔ زرمش نے بھاگتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ آریان خانزادہ کو اپنے پیچھے آتے دیکھ اس کے قدم زمین میں جکڑ لیے گئے تھے۔ اس کی خوفزدہ آنکھوں میں خوف کی رمق مزید گہری ہوئی تھی۔ آریان خانزادہ کی سینڈو خون سے تر تھی۔ اس کی پیشانی پر بکھرے بال سردی میں پسینے سے تر تھے۔ وہ دانت پر دانت جمائے اس کی طرف بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ انسان تھا یا سچ میں بلڈ تھرسٹ بیسٹ ہی تھا یا کچھ اور ہی تھا؟ زرمش گہرے سانس لیتے خوف سے پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ پیچھے سے آتی گاڑی کے ہارن کی آواز پر وہ بری طرح اچھلی تھی۔ زرمش نے مڑتے ہوئے دیکھا۔ لالا! حیدر خان کو دیکھتے زرمش حلق کے بل چیخی تھی۔ آریان خانزادہ حیدر خان کو دیکھتے اسی لمحے درخت کی اوٹ میں ہوتے درخت کے تنے سے ٹیک لگا گیا تھا۔ حیدر خان جلدی سے گاڑی سے نکلتے زرمش کی طرف بڑھا۔ یہاں پر کیا کر رہی ہو بیٹا؟ حیدر خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے تشویش سے پوچھا۔ زرمش نے لرزتے ہوئے گھبرائے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ آریان خانزادہ کو وہاں نہ پا کر وہ گہرے سانس لیتے حیدر خان کے سینے میں آن لگی تھی۔ لالا! آپ آئے نہیں تو میں آپ کا انتظار کرتے کرتے اس طرف آ گئی۔ وہ حیدر خان کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے بے ترتیب سانسوں سے بول رہی تھی۔ بھاگ کیوں رہی تھی؟ سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ حیدر خان نے اس کے بے ترتیب سانسوں کو دیکھتے پریشانی سے پوچھا۔ مجھے لگا کوئی خلائی مخلوق، کوئی ڈریکولا میرے پیچھے آ رہا ہے، زرمش روتے ہوئے بولی۔ وہ اسے سچ میں ڈریکولا سے کم نہیں لگتا تھا۔ زرمش کے لبوں سے خود کے لیے ایسے لفظ سنتے درخت کے پیچھے چھپے آریان خانزادہ کے جبڑے بھینچے تھے۔ میرا بچہ رو کیوں رہا ہے؟ حیدر خان نے تڑپتے ہوئے اس کے آرس سے بہتے آنسو صاف کیے۔ ویسے ہی لالا، آپ نے کہا تھا جلدی آج حویلی آ جانا، پھر آپ لیٹ کیوں ہو گئے؟ زرمش کی بات پر حیدر خان نے قہقہہ لگایا۔
حیدر خان کے کہے پر وہ خفت سے سرخ ہوتے نظریں جھکا گئی تھی۔ میرا بچہ کیا ہوا ہے؟ کیوں شرمندہ ہو رہی ہو؟ مجھے تو خوشی ہو رہی ہے، میری بیٹی نے میری بات کی لاج رکھی، میرے ایک بار کہنے پر تم نے اس رشتے پر حامی بھر لی۔ حیدر خان نے زرمش کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ زرمش نے اتنی بے دردی سے اپنا لب کچلا تھا، اس کے نچلے لب پر خون کی بوند آن ٹھہری تھی۔ حیدر خان کی بات پر آریان خان نے جلدی سے درخت کی ٹیک چھوڑی تھی۔ سٹیچز میں درد کی جگہ جسم کے کسی اور حصے میں درد ہوا تھا۔ رگوں میں دوڑتا خون ساکت ہو چکا تھا، آنکھوں میں خون آن ٹھہرا تھا، سینڈو پسینے اور خون سے تر ہو رہی تھی۔ برہان خان بہت اچھا لڑکا ہے، آج اپنی فیملی کے ساتھ وہ آئے گا، صرف ایک نظر تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، مجھے لگتا ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ حیدر خان کی بات پر زرمش نے نظریں جھکائے اسبات میں سر ہلایا۔ حیدر خان اسے بازو کے حلقے میں لیے گاڑی کی طرف بڑھا۔ اگلی سیٹ کا دروازہ کھولتے، اسے نرمی سے بٹھاتے، وہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھتے گاڑی زن سے بھگا کر لے گیا تھا۔ درخت کی اوٹ میں کھڑے آریان خانزادہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کے حلق کے بل چیخ اٹھا تھا۔ اس کی فلک شگاف خوفناک چیخ پہاڑوں سے ٹکراتی گھنے جنگل میں عجیب سا دہشت کا سماں پیدا کر رہی تھی۔ شہرام خان کی گاڑی آریان خانزادہ کو دیکھتے رکی تھی۔ وہ گاڑی روکتے ونڈ سکرین سے آریان خانزادہ کو دیکھ رہا تھا، جو سینڈو میں ملبوس تھا، جس کی سینڈو خون سے تر تھی۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کے گہرے سانس لیتا، دانت پر دانت جمائے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شہرام خان اسی لمحے گاڑی سے نکلتے آریان خانزادہ کی طرف بڑھا۔ آریان، یہ کیا ہوا ہے؟ کیسے ہوا یہ سب؟ شہرام خان نے اس کے پیٹ پر لگے سٹیچز پر ہاتھ رکھا، جہاں سے خون رس رہا تھا۔ کچھ نہیں، چھوٹا سا زخم ہے۔ وہ اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے دانت پر دانت جمائے بولا۔ درد سے اس کا وجود پسینے سے پر ہو رہا تھا۔ یہ چھوٹا سا زخم ہے؟ شہرام خان نے لب بھینچتے ہوئے اس کی سینڈو اس کے جین سے نکالتے اوپر کی تھی۔ پیٹ پر لگے اس کے سٹیچز کی خراب حالت دیکھتے شہرام خان کی آنکھوں میں غصہ لہرایا تھا۔ کیسے آیا یہ زخم؟ اور پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے کیوں آ رہے تھے، جبکہ تمہارے زخموں پر لگے ٹانکے کچے ہیں؟ شہرام خان نے آریان خانزادہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ 2 دن پہلے کسی نے مجھ سے سڑک پر وائلٹ اور موبائل چھیننے کی کوشش کی، مزاحمت کرنے پر یہ زخم آئے۔ آریان خانزادہ کی بات پر شہرام کا غصہ آسمانوں کو چھونے لگا۔ صاف پتہ چل رہا تھا وہ جھوٹ بول رہا ہے، کوئی بھی اسے اتنی آسانی سے زخم نہیں دے سکتا تھا۔ یہ باڈی لگتی ہے نمائش کے لیے بنائی ہے، اس کا استعمال کر لیتے۔ شہرام خان نے اس کی باڈی کو قہر بار نگاہوں سے گھورتے طنزی انداز میں لفظ چبائے تھے۔ تمہیں لگتا ہے میں نے استعمال نہیں کی ہوگی؟ آریان خانزادہ سنجیدگی سے بولتے گاڑی سے ٹیک لگائے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے سگریٹ اور لائٹر نکالتے۔ سگریٹ جلائے لبوں میں دبا گیا تھا، سینے پہ تندور دہک رہا تھا، وہ شعلوں کی مانند اندر باہر سے جل رہا تھا۔ شہرام خان نے ہلکی گھنی بیڈ پر انگلیوں سے سہلاتے اسے غصے سے دیکھا۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگائے سگریٹ کے مرغولے اڑا رہا تھا۔ میرا ناپاک وجود۔ آریان خانزادہ نے سگریٹ کا کش آسمان کی طرف دیکھتے کہا لگایا۔ شہرام خان نے جبڑے بھینچتے اسے گھورتے ہوئے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے فون نکالتے ڈاکٹر شمروز کو کال ملائی۔ ابھی ہاسپٹل پہنچے ہیں؟ جی جی، ایمرجنسی ہے، اس وقت راؤنڈ پر ایک ینگ میل ڈاکٹر ہے، وہ شاید ہینڈل نہ کر سکے۔ شہرام خان سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کرتے فون بند کر چکا تھا۔ اندر چلو، اپنے زخم صاف کرواؤ، تب تک ڈاکٹر شمروز آ جائیں گے۔ شہرام سنجیدگی سے بولتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آریان خانزادہ نے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکال کر زرمش کا نمبر ملایا۔ نمبر آف آنے پر آریان خانزادہ کی سانسوں میں آگ دہکی تھی۔ چھوڑوں گا نہیں تمہیں ناپاک وجود، ان زخموں کا علاج کروا لوں۔ وہ غصے سے گراتے اندر کی جانب بڑھا۔ زخموں کا علاج کروانا اب زیادہ ضروری ہو گیا تھا۔ شہرام نے سد نگاہوں سے آریان خانزادہ کو دیکھا، جو اپنے آفس میں کرسی پر بیٹھا اس کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ یہاں سٹیچز لگواؤ گے؟ شہرام نے ٹیبل پر ہاتھ رکھتے جھکتے ہوئے سے گھورتے ہوئے استفسار کیا۔ یہاں لگ جائے تو کیا حرج ہوگا، ہاسپٹل کے بیڈ پر مریضوں کی طرح میں نہیں لیٹ سکتا۔ وہ آنکھیں موندے بولا۔ تم کہیں سے ڈاکٹر نہیں لگتے، کون ہو تم؟ شہرام نے جھکے ہوئے سر لہجے میں اس سے پوچھا۔ وہ تو آج کل کئی خان بھی خان نہیں لگتے، بغیرت ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ آنکھیں موندے سیدھا ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ شہرام نے اس کی بات پر الجھن بھری نگاہوں سے دیکھا۔ مطلب یہ کہ ہم خانوں میں کب سے ہماری عورتوں کو غیر مرد آ کر دیکھ کر پسند کرنے لگے۔ وہ ٹیبل پر مکہ پوری قوت سے مارتے ہوئے گرایا تھا۔ شہرام خان اب سنجیدگی سے بات کو سمجھتے اس کی گردن کی پھولتی رگوں کو دیکھ رہا تھا۔ حیدر خان ایک نمبر کا بغیرت ہے، یہ مجھے شک تھا اور آج یقین ہو چلا ہے۔
आर्यन खान ज़्यादा टेबल पर रखा पेपर वेट अपनी साइड की दाएं वाली दीवार पर मारते हुए गरजा था। मुझे तो पहले से यकीन था वो बगैरत है, तुम्हें आज पता चला? तुम्हारे यकीन पर मोहर लगने की वजह पूछ सकता हूँ? शहराम खान ने सवालिया अंदाज में आईब्रोज काटते सीधे होते हुए अपनी लेदर की जैकेट उतारते सोफे पर उछाली। आर्यन खान ज़दा के ज़ख्मों की वजह समझ आ गई थी। मकाबिल के ज़ख्मों की वजह हैदर खान की बहन जरमिश खान थी। वजह जो भी हो, मगर वो एक नंबर का बगैरत है। आज मुझे यकीन हो चला है वो अपने बाप हकीम खान जैसा बगैरत है। आर्यन खानज़ादा अपनी मुठियां दबोचे एक एक लफ्ज़ चबाते बोला। हाकिम खान के लिए गाली सुनते शहराम खान ने उलझन भरी निगाहों से आर्यन खानज़ादा को देखा। अगर इसका बाप भाई बगैरत है, मुझे लगता है तुम्हें दूर रहना चाहिए हैदर खान की बहन और हाकिम खान की बेटी से। मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आर्यन खानज़ादा की बात काटते लब बिंचते हुए बोला। वो तो तुम्हारी आंखों की सुर्खी और तुम्हारे ज़ख्मों से रस्ता खून नज़र आ रहा है। शहराम खान ने इसकी सुर्ख आंखों में अपनी आंखें गाड़े हुए तंजिया बोला था। क्या कहना चाहते हो? आर्यन खानज़ादा ने अपनी चेयर से टेक लगाए, अपनी दोनों टांगों को टेबल पर रखते सिगरेट का गहरा कश लेते शहराम खान की आंखों में देखा। मतलब ये मेरे अस्पताल में एटीट्यूड और ये हीरोपति नहीं चलेगी। अगर यहाँ रहना है तो पूरे कपड़े पहन कर तुम्हें आना होगा। मुझे अपने हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर चाहिए, तुम जैसा सांड नहीं। शहराम खान लफज चबाते इसकी टांगों को टेबल से झटकते हुए नीचे कर गया था। यस बॉस। आर्यन खानज़ादा शहराम खान को सलूट मारते दोबारा से अपनी टांगें टेबल पर रखते कुर्सी से टेक लगाए सिगरेट का कश लेते आंखें मूंद गया था। शहराम खान इसे कहर बार निगाहों से घूरते बामुश्किल खुद पर जब्त करते अपनी घनी बेड पर उंगलियों से सहलाते कमरे से निकल गया था। मेरा नापाक वजूद। वो सिगरेट के कश लेता बुलंदो बांग कह कहा लगा रहा था। दरवाजे के बाहर आर्यन खानदादा का कहकहा सुनते शहराम खान के भारी कदम रुके थे। इसे मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए था, ये मेरे अस्पताल आ गया, पता नहीं कैसे इससे जान छूटेगी। शहराम खान ने गुस्से से दांत बंद करते दरवाजे को देखा। डॉक्टर शमरोज को कान मिलाते वो अपने ऑफिस की तरफ गुस्से से बढ़ गया था। हैदर खान हवेली में दाखिल होते तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। फरिश्ते को टॉवल में लिपटे देख हैदर खान की आंखों में मदहोशी छाई थी। फरिश्ते ड्रेसिंग रूम के आगे खड़ी अपने लंबे बाल ड्रायर से खुश्क कर रही थी। मिरर में हैदर खान के अक्स को देखते इसके हाथ से ड्रायर छूट गया था। वो जल्दी से बेड की तरफ बढ़ते कंबल उठाते खुद पर लपेट गई थी। हैदर खान ने इसकी तरफ तेज़ी से बढ़ते इसके वजूद से कंबल उतारते ज़मीन पर फेंका। नहीं खान। फरिश्ते इसके हाथ से टॉवल की तरफ बढ़ते फरिश्ते इसके हाथ को टॉवल की तरफ बढ़ते देख चीखते हुए टॉवल पर अपने दोनों हाथ की गिरफ्त मजबूत कर गई थी। क्यों नहीं खानम? हैदर भारी आवाज़ में बोलते इसे अपनी बाहों में भरते सख्ती से अपने सीने से लिपटा गया था, क्योंकि खान अभी अभी शावर लिया है। की गर्द फरिश्ते हैदर खान की गर्दन पर झुकते देख रूहान सी हुई थी। अभी रात की इसकी शिद्दतों के निशान गर्दन पर जूं के तूं थे। वो इसकी जान छोड़ता ही ना था। दोबारा ले लेंगे शावर खानम, वो भी मिलकर। वो इसे बेड पर धकेलते अपनी शर्ट उतारते इसकी तरफ बढ़ते हुए फरिश्ते के बदन से टॉवल एक झटके से उतारते इस पर अपना वज़न डालते इसकी थोड़ी के तिल पर अपने दाढ़ गाड़ गया था। खान मेहमान आते होंगे। फरिश्ते ने लरजते भीगे लबों से कमज़ोर सी मजामत करते इसे खुद से दूर करने की कोशिश की। खानम मुझे पता है, मेहमान से आने से पहले मैं स्टार्टर से काम चला लूँगा, ज़्यादा देर नहीं लगाऊँगा। यूँ यूँ स्टार्टर ख़त्म करूँगा। हैदर खान ने इसकी आंखों के आगे चुटकियां बजाते मुस्कुराहट दबाई थी। लेकिन खान, आपको बहुत टाइम लगता है। फरिश्ते की बात पर हैदर खान का कहकहा गूंजा था। फरिश्ते सुर्ख होते अपना निचला लब दांतों में दबा गई थी। मेरी खानम, अभी सिर्फ हल्का फुल्का स्टार्ट, मेन कोर्स मेहमान के जाने के बाद, वो भी एक्स्ट्रा स्वीट डिश के साथ। हैदर खान शरारती अंदाज में बोलते इसकी गहराइयों पर झुकते दांत काटते इसी लम्हे इसे अपने बदन का हिस्सा बना गया था। फरिश्ते बेबस सी हुई इसकी कमर पर अपने दोनों हाथ का हिसार कायम कर गई थी। हैदर खान दीवानगी के आलम पर हैदर खान दीवानगी के आलम पर इस पर शिद्दतें ढाने लगा था। कहानी जारी है, इसका बकिया हिस्सा आप अगली किस्त में पढ़ेंगे। और अगर आपको जल्दी से जल्दी एपिसोड चाहिए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जितने ज़्यादा कमेंट होंगे फिर उसी हिसाब से मैं जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग करूँगा। और मिलते हैं अगली किस्त में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।